تمام قسم کی تعریف، تسبیح، تمجید، تکبیر اللہ احکم الحاکمین، اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہوں۔ بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام آمنہ کے لال سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات اقدس پر۔ ابن آدم کے اعمال کے قبول ہونے کی رب تعالی کے ہاں جو بنیادی شروط ہیں اور بنیادی باتیں ہیں وہ تین ہیں۔ اگر ایک انسان ان تینوں امور پر، ان تینوں احکامات پر مکمل طور پر اترتا ہے، ان تین سبیلوں کی مکمل طور پر اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے اور تین امور کو احسن انداز میں ادا بھی کرتا ہے اور مانتا بھی ہے، تو رب تعالیٰ کے ہاں ان اعمالوں کی کوئی حیثیت، کوئی منزلت، رتبہ اور مقام پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ان تین اموروں پر، ان تین احکامات پر ابن آدم عمل نہیں کرتا اور ان میں رائی کے دانے کے برابر بھی خلط ملط پیدا کر لیتا ہے، یا ان تینوں امور میں سے کسی ایک میں بھی اپنے نفس مطمئنہ کی حامی بھر لیتا ہے، تو اعمال تو برباد ہی برباد ہیں۔ کل قیامت والے دن اخروی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اعمال کی قبولیت میں سب سے پہلا اور بنیادی عمل توحید اللہ ہے، ایک انسان کا موحد ہونا، چاہے وہ توحید الوہیت ہو، ربوبیت ہو یا اسماء و صفات ہو، یا جو رب تعالی نے ہمیں نہیں بتلائے من وعن ان کو تسلیم بھی کرنا۔ اگر ایک ابن آدم کی اولاد میں سے کوئی ایک فرد اللہ رب العزت کو یکتا مانتا ہے، مگر اس کا یہ ایمان ہے، قلب یقین اس کا یہ بنا ہوا ہے کہ فلاں پیر و مرشد، بابا ولی میرے اعمال کو، میری بات کو رب تعالیٰ تک پہنچانے کا وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، رب تعالیٰ کے درمیان اور اپنے درمیان کوئی بات حائل کر لیتا ہے، کوئی گھڑی ایسی میسر کر لیتا ہے کہ جس کے اندر کسی دوسرے کو اللہ رب العزت سے جوڑنے کا وسیلہ بنا لیتا ہے، تو یقیناً یہ بھی مشرک ہے۔